جو شخص یہ نعت سنتا ہے بھر دے جھولی میری یا محمد، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جھولیاں بھرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات اور امام ہے سب سے، لیکن وہ ہمیشہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے، اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ان دعاؤں کا استعمال، یعنی وہ دعا دنیا ہی میں انہوں نے کر لی جو خاص ان کے لیے دی گئی تھی. میں نے جو مجھے دی گئی ہے دعا اس کو روز قیامت کے لیے ریزرو رکھا ہے، او کما قال علیہ السلام. اور اسی طرح دوسری روایت میں جو صحیح مسلم میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا ریزرو رکھی ہے کب کے لیے؟ اس دن کے لیے یرغب الی الخلق کلہم، جب تمام لوگ میری طرف راغب ہوں گے، میری طرف آئیں گے حاجت روائی کے لیے. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختتام نہیں فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمام لوگ میری طرف آئیں گے اپنی حاجتوں کے لیے، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، تمام انبیاء اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے درجات تو بلند ہیں ہی، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ذریعے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے انبیاء کرام بھی طالب ہیں، تو یہ کہنا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اس میں شرکیہ کون سا لفظ کہہ دیا گیا ہے؟ یہ تو عین قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. وخازن کا لفظ بھی ہے، میں ہی خزانچی ہوں، میں ہی ٹریشرر ہوں. اور مزید فرمایا اللہ نے میرے ہاتھوں میں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہے. تو جب حضور کو اللہ نے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگیں گے تو دیتے وہی جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہی نے حضور کو قاسم بنایا ہے، تو ملے گا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے توسل سے. اور یہ بات صرف ہمارے علماء نے نہیں بلکہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن القیم الجوزیہ نے بھی اپنی کتاب زاد المعاد میں اس طرح لکھا کہ دنیا میں اور آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی امتی کو جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے وہ حضور کے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے. یہ ابن القیم جوزیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے. اب ان لوگوں کا اس طرح کہنا کہ بھر دو جھولی یا رسول اللہ میری جھولی کو بھر دیجئے، ایسا کہنا شرک ہے، یا سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کہنا شرک ہے. اس کا مطلب انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام بھی لگا رہے ہیں. کیوں؟ جب حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنایا ہے تو یہ تسلیم نہیں کرتے. پھر حضور کو تسلیم نہ کرنا یہ اللہ کی بات کا بھی انکار کرنا ہوا. کیوں؟ رب نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کا مفہوم یہ کہ میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا ہوتی ہے. تو اللہ تعالی کے فرامین کو بھی ریجیکٹ کرنا پایا گیا ان لوگوں کی اس طرح کی باتوں میں. ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ اپنے کو قیاس کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے تو حضور کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بھی انسان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں لباس بشری میں مبعوث فرمایا، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کام کرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، تو جو کام ہم سے نہ ہو پائے وہ نبی سے کیسے ہو پائے گا؟ اس طرح کے قیاس کرنے کی وجہ سے یہ گمراہیت کی طرف گئے ہیں. جبکہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ان لوگوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے اپنی حاجت کو مانگا ہے۔ کیوں؟ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ ہی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بنایا، اللہ ہی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خازن بنایا، اللہ ہی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قاسم بنایا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے یوں بھی فرمایا، یا مالک الناس، اے لوگوں کے مالک، اللہ اکبر۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے حضور کو مالک بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اتنے بڑے مراتب کے باوجود بھی حضور کو اپنے جیسا نہیں قیاس کیا، اور ان لوگوں نے حضور کو اپنے جیسا سمجھ لیا، تبھی اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ ایسے شریر لوگوں سے قوم کی حفاظت فرمائے، آمین، والسلام علیکم۔